ہمیں اپنی زندگی میں 7 چیزوں کو اپنا اصول بنا لینا چاہیے، اور یہ 7 چیزیں وہ ہیں جو ہماری زندگی کو ایک خوبصورت سانچے میں ڈھال کر کے ہمیں ایک پاکیزہ اور ستھرا انسان بنا دیتی ہیں۔ پہلی چیز، التمسک بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب سے جڑ جانا، وابستہ ہو جانا۔ جب ہم کتاب اللہ سے وابستہ ہو جائیں تو پھر ہمارے باطن کی اور نفس کی تربیت ہوتی ہے، اور پھر ہم وہ مطلوب انسان بنتے ہیں جو ہمارا رب ہم سے تقاضا کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں اس چیز کو لازم کر لینا چاہیے کہ ہمارا کوئی بھی دن قرآن مجید کی تلاوت کے بغیر نہ گزرے۔ اپنے دن کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کیجیے۔ سورہ یاسین سے جو اپنے دن کا آغاز کرتا ہے، سارا دن اللہ کی امان میں رہتا ہے، اس کی حفاظت میں رہتا ہے۔ اور اپنی شب کا آغاز سونے سے پہلے سورہ الملک کی تلاوت کریں، آپ ساری شب اللہ کی امان میں، اس کی حفاظت میں رہیں گے۔ اور قرآن مجید کو سمجھ کر اس کے مفاہیم و مطالب کے ساتھ ایک رکوع کم از کم پوری زندگی، اپنی زندگی کے نصاب میں آپ کتنا وقت مختلف امور کے لیے سر انجام دیتے ہیں۔ یہ کتاب انسانی ہدایت کے لیے، انسانی تربیت کے لیے، اس سے کوئی اور بہتر اور مؤثر جو ہے وہ نصاب نہیں ہو سکتا ہے۔ انسان سازی کا بہترین ذریعہ ہے یہ کتاب، اور اس کتاب کے ذریعے سے جو ہے وہ انسان پستیوں سے اٹھ کے بلندیوں تک جا پہنچتا ہے۔ اقبال نے تو کہا کہ گر تمی خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اگر تو مسلمان بن کے جینا چاہتا ہے تو قرآن کے بغیر ایک قدم بھی نہیں چل سکتا۔ تو آگے چل کے اسی نظم میں کہا کہ فاش می گوئم آنکھ در دل مزمرست، این کتابیں نیست چیزیں دیگرست۔ اگر میں کھل کے بیان کر دوں جو میرے سینے میں چھپا ہے تو میں تجھے بتا دوں کھل کے، یہ کتاب نہیں، یہ کوئی اور ہی شے ہے۔ کن لوگوں کو کہاں سے اٹھایا اور یہ کتاب کہاں تک لے گئی، جو باہمی جنگ و جدل میں الجھے ہوئے تھے اور حرف شناس بھی نہیں تھے، جو سواد آشنا بھی نہیں تھے، پھر انہوں نے جو ہے وہ روما کی سلطنت بھی الٹ کے رکھ دی۔ یہ کرشمہ تھا اس کتاب کا، جس نے زندگی کا جمال ان کی روحوں کے اندر پیدا کر دیا۔ تو میں اور آپ اپنی زندگی میں قرآن مجید سے کبھی بھی دور نہ ہوں۔ روزانہ کی بنیاد پہ آپ تلاوت کلام مجید اپنی زندگی میں شامل رکھیں۔ انشاءاللہ اس کے اجالے دنیا میں اور آخرت میں آپ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں گے۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، میں نے رب سے کہا کہ مجھے اپنا قرب عطا کر، آواز آئی میرا قرب چاہتے ہو تو قرآن پڑھا کرو۔ یہ رب کی قربت کی بھی ضمانت ہے اور ضبط نفس اور باطن کی تربیت کا بھی ذریعہ ہے۔ اچھا، دوسری بات، والاقتداء بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہے، حضور کے دیا ہوا نظام حیات ہے، جس پر حضور نے خود عمل کر کے دکھایا۔ میرا عشق رسول، میری محبت رسول اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ میں ان کے طریقہ حیات کے مطابق اپنی زندگی گزاروں۔ اسلام دعوے کی بات نہیں کرتا، دلیل ہم سے مانگتا ہے۔ آج میں کہتا ہوں میں عاشق رسول ہوں، اور اتنا بڑا عاشق رسول ہوں کہ میرے جیسا زمانے میں دوسرا کوئی نہیں۔ میرے جذبات ایسے دکھائی دیتے ہیں، آسمان کو چیر دوں گا اور زمین کو پھاڑ دوں گا، لیکن ہمسایوں کے ساتھ میرا سلوک بتاتا ہے کہ میں عاشق رسول نہیں ہوں۔ دوستوں کے ساتھ میرا رویہ بتاتا ہے کہ میں عاشق رسول نہیں ہوں۔ میں کسی سے وعدہ کرتا ہوں اور پھر اس پہ پورا نہیں اتر پاتا، تو صاحب پھر آپ عاشق رسول نہیں ہیں، آپ کچھ اور ہیں۔ عشق رسول تو یہ ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام نے کسی سے عہد کیا ہے کہ تمہارے آنے تک میں یہاں کھڑا ہوں، اور وہ جا کے بھول جاتا ہے، اور میرے حضور 3 دن وہاں منتظر رہتے ہیں۔ وہ اچانک گزرا اور دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہیں، تو خود پریشان ہوا۔ صرف اتنی بات اسے کہی، صاحب تو نے مجھے مشکل میں ڈال دیا، تو نے مجھے مشقت میں ڈال دیا۔ عہد کیا ہے تو پھر اس کی پاسداری نبھا کے دکھائی۔ اللہ اکبر! میں اگر حضور سے محبت کرنے والا ہوں تو میرا رویہ بتائے کہ میں عاشق رسول ہوں۔ میری زبان پہ جھوٹ نہیں بول سکتی۔ آپ سے پوچھا گیا کہ مومن بزدلی کر سکتا ہے؟ کہا نہیں، بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بزدلی سرزد بھی ہو جائے۔ پھر پوچھا گیا کہ مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بخل بھی سرزد ہو جائے۔ پھر تیسرا سوال حضور سے کیا گیا، مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ پکی بات ہے،
کہ مومن جھوٹ نہیں بول سکتا. میں اور آپ اپنے رویوں میں دیکھیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں. آج ہم ان جگہوں پہ بھی جھوٹ بولتے ہیں جہاں جھوٹ بولنا ہماری مجبوری بھی نہیں ہوتی، چونکہ یہ ہماری فطرت ثانیہ اور عادت بن چکا ہے، اور ہم اس کو برا ہی نہیں سمجھتے. جبکہ جھوٹ جب کوئی شخص بولتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، رحمت کے فرشتے 1 میل دور ہٹ جاتے ہیں اس سے. اور سویر سے شام تک جب ہمارے معمولات یہ ہوں تو پھر ہم کہاں کھڑے ہیں اور رحمت کے فرشتے کہاں کھڑے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا اتباع حضور کی محبت کی دلیل ہوگی. امام قرطبی نے لکھا ہے اللہ کی محبت کا کوئی دعویٰ کرے تو کیا دلیل ہوگی کہ یہ واقعی محب الہی ہے؟ تو کہا اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے کے لیے دلیل یہ ہے کہ وہ قرآن سے پیار کرے. قرآن سے پیار اور قرآن سے محبت کی دلیل یہ ہے کہ حضور کا پیار سینے میں رکھے. حضور سے محبت کی دلیل یہ ہے کہ سنت رسول سے پیار کرنے والا ہو، اور سنت رسول سے پیار کرنے کی دلیل یہ ہے کہ بدعات سے اجتناب کرنے والا ہو. ہر وہ طریقہ جو میرے حضور نے نہیں دیا اس کو اختیار نہ کرے، اس طریقے کو اختیار کرے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عطا کرتا ہے. تیسری بات، عقل الحلال. یہ وہ بنیادی اصول ہیں جو ہماری زندگیوں میں اتر جانے چاہیے، اور ہم ایک صالح اور خوبصورت انسان بن کے اس معاشرے کا حصہ بن سکتے ہیں. عقل حلال زندگی میں شامل ہو تو زندگی کو جمال نصیب ہوتا ہے، اور باطن اور ظاہر کو طمانینت نصیب ہوتی ہے. اگر رزق پاک نہیں ہے تو آپ کعبے بھی جائیں تو وہاں بھی آپ محروم پلٹیں گے. میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بندہ لمبا سفر کر کے گیا، اشعث اغبر کے لفظ ہیں کہ اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، سفر کی گرد پڑی ہوئی ہے، اور لباس بھی پھٹا ہوا ہے، شکستہ حالت، پراگندہ صورت، اور کھڑا ہے کعبۃ اللہ کے سامنے. یمد یدیہ، دونوں ہاتھ لمبے کر کر کے دعا مانگ رہا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ اے اللہ ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام. فرمایا اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس نے جو لباس پہنا وہ حرام کا ہے. میرے حضور فرماتے ہیں بتاؤ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اب لمبا سفر کاٹ کے حرم کعبہ میں پہنچے، غلاف کو پکڑ پکڑ کے دعائیں کر رہا ہے، لمبے لمبے ہاتھ کر کے دعائیں مانگ رہا ہے، ملتزم سے لپٹا ہوا ہے، حتیم میں سجدہ ریز ہو کے رو رو کے دعائیں مانگ رہا ہے، لیکن دعا قبول نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پیٹ میں لقمہ حرام کا ہے، اس کے بدن پہ لباس حرام کا ہے. تو اسلام نے جتنا زور حلال کمانے، حلال کھانے اور حلال اختیار کرنے پر دیا ہے، تو ایک مومن اگر اسلام کے مبادیات سے بھی آگاہ ہو تو اس کی تو زندگی کے اندر جو ہے وہ حرام گھس ہی نہیں سکتا ہے، بلکہ وہ مشکوک سے بھی اجتناب کرے. چوتھی چیز، کف الاذی. اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ تمہارے وجود سے کسی کو ضرر اور تکلیف نہ پہنچے. ہمارا اسلام تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تم پیاز یا لہسن کھا کے مسجد میں نہ جاؤ کہ تمہارے منہ سے جو سمیل آتی ہے اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. تو یہ اسلام کی دی ہوئی تعلیمات ہیں کہ مسجد میں بھی جانا ہے تو اپنے آپ کو دیکھو کہ تمہاری حالت کیا ہے، تمہاری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. تمہارے رویے اتنے خوبصورت ہوں، تمہارے ہمسائے بتائیں کہ یہ واقعی مسلمان ہے. مسلمان کی تعریف کی گئی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان کون ہے؟ جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرا مسلمان بھائی محفوظ ہے، تو وہ مسلمان ہے. اللہ اکبر. ہم یہ جو کہتے ہیں السلام علیکم، اس کو کہتے ہیں تحیت المسلم، مسلمان کا تحیت. تو اس میں اس کے معنی پہ غور کریں تو ہم اس کو ضمانت دے رہے ہوتے ہیں، السلام علیکم، تیرے اوپر سلامتی ہو. تو ہم اپنی جانب سے اسے ضمانت دیتے ہیں، میرے بھائی میری طرف سے تیری عزت، تیری جان، تیری آبرو سلامت ہے. اب میری جانب سے تو پریشان نہیں ہونا، میں تجھے سلامتی کی ضمانت دیتا ہوں. اور وہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ وعلیکم السلام. میرے بھائی پھر میری جانب سے بھی تیرا سب کچھ محفوظ ہے. اگر سلام کا مفہوم اچھی طرح ہماری روحوں میں اتر جائے تو پھر ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم جس کو السلام علیکم کہہ دیں پھر اس سے ہم دھوکہ کریں یا اس کی آبرو پہ حملہ آور ہوں یا اس کے مال پہ حملہ آور ہو جب السلام علیکم کہہ دیا. چونکہ جو ہمیں لفظ بولنے کے لیے کہا گئے ہیں اس کے پیچھے فلسفہ ہے لفظوں کا. یہ پھول ہیں، ان کو دیکھ کر سبحان اللہ کہنے کا کہا گیا ہے. پہاڑوں کو دیکھ کے اللہ اکبر کہنے کا کہا گیا ہے. پہاڑوں کو دیکھ کے سبحان اللہ کہہ دیں اور پھولوں کو دیکھ کے اللہ اکبر کہہ دیں، ایسا کیوں نہیں کہہ دیتے؟ لیکن نہیں، اس لیے کہ جب پہاڑوں کو دیکھتے ہیں
تو دل میں ان کی ہیبت پیدا ہوتی ہے. اتنے بڑے پہاڑ، سمندر کو دیکھتے ہیں تو اس کی ہیبت پیدا ہوتی ہے. اتنا بڑا سمندر تا حد نظر پھیلا ہوا، تو جب اس کی بڑائی پیدا ہونے لگتی ہے تو فوراً پلٹایا گیا اللہ کی بڑائی کی طرف اور کہا بول اللہ اکبر، یہ نہیں میرا اللہ بڑا ہے. اور پھول کو جب دیکھا تو اس کی لطافت کی طرف الجھنے لگے. کتنا خوبصورت ہے، درزوں میں کیسے خوشبو بسی ہوئی ہے، کیسے رنگ ہیں، کیسے جمال ہیں. اللہ اکبر. وہ کیا کسی نے کہا تھا نا کہ درزوں کی لطافت میں خوشبو نے اماں پائی، گل چیرنے والے نے کس شان سے چیرا ہے. تو کیا کمال ہے یار، کیا پتیاں ہیں، کیا رنگ ہے، کیا خوبصورتی ہے، کیا لطافت ہے. الجھنے لگے. کہا بول سبحان اللہ، یہ کیا ہے جس نے رنگ بھرے ہیں وہ پاک ہے. تو تیرا دل الجھ نہ جائے. تو جو ہم بولتے ہیں لفظ جہاں بھی بولتے ہیں اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہوتا ہے. السلام علیکم یہ تحیۃ المسلم ہے. جب ہم کسی کو کہتے ہیں السلام علیکم تو اس کو ہم نے ضمانت دے دی، بس بات ختم. اب جو ہے وہ میری جانب سے تو محفوظ ہے. لیکن ہم سلام بھی لے رہے ہوں گے اور ہاتھ بھی کاٹ رہے ہوں گے اور اس کی جیب بھی کاٹ رہے ہوں گے، پھر سلام نہیں لیا، ہم نے منافقت کی ہے. تو کف الاذی چوتھی چیز. اور پانچویں چیز اجتناب المعاصی، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا. نیکی کرنا بہت اہم ہے، لیکن نیکی کرنے سے زیادہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے. چونکہ شر کی قوتیں ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اس لیے اپنے آپ کی حفاظت جب ہم کریں گے تو ہم ایک اچھی صورت میں آگے بڑھیں گے. اور چھٹی چیز وہ ہے التوبہ. توبہ تسلسل کے ساتھ کرتے رہیے. یہ تصور کہ بڑھاپے میں توبہ کریں گے، یہ تصور کہاں سے آیا؟ یا ہمارے ہاں آج کل یہ کلچر پیدا ہوا ہے کہ لیلۃ القدر یا شبرات کے دن سارے جڑ کے توبہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں اور پورا سال اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں. ایسا نہیں ہے. میرے حضور کے دامن پہ ایک بھی گناہ کا دھبا نہیں تھا. ہم نبیوں کی عصمت کے قائل ہیں، کسی نبی پر کوئی گناہ کا دھبا نہیں ہوتا. اگر اس امکان کو بھی تسلیم کر لیا جائے تو ساری شریعت مشکوک ہو جاتی ہے. لیکن اس کے باوجود حضور فرمایا میں دن میں اللہ سے 100 بار توبہ کرتا ہوں، ایک دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں. میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کیا اس معمول کو اپنی زندگی میں شامل کیے ہوئے ہیں. جب انسان توبہ کرتا ہے، جب غسل کر لیتا ہے نا ایک دفعہ، تو پھر وہ بچ بچ کے چلتا ہے کہ کوئی گرد دوبارہ پڑ نہ جائے. اور جب وہ لتھڑا ہوا ہو تو پھر اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتی. اس لیے ہمیں بار بار غسل کرنے کی، بار بار توبہ کرنے کی تلقین کی گئی ہے تاکہ ہم پھر نئے گناہوں سے بچتے رہیں گے. تو اپنی زندگی میں توبہ کا تسلسل کیجئے، شام سویرے صبح بار بار اللہ سے توبہ کی اور رجوع کیجئے. اور آخری چیز ادا الحقوق، حقوق کا ادا کرنا. ہمارے ذمے جو حقوق عائد ہوتے ہیں وہ ہمارے والدین کے ہیں، وہ ہمارے بہن بھائیوں کے ہیں، وہ ہمارے دوستوں کے ہیں، ہمسایوں کے ہیں، ہمارے اساتذہ کے ہیں، کلاس فیلوز کے ہیں. وہ حقوق حتیٰ کہ جانوروں کی کیوں نہ ہوں تو ان حقوق کو ہم ادا کرنے والے، دستبردار نہیں ہو سکتے ہم ان حقوق سے. یہ مومن کی زندگی ہے، یہ ہمارا نظم حیات ہے، یہ اسلام کا دیا ہوا منشور ہے، یہ طریقہ زندگی ہے کہ ہم ایک ایک کے حق کو ادا کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کریں. بالخصوص میں طلباء سے مخاطب ہوں کہ یہ عمر تربیتی اعتبار سے سب سے اہم عمر ہے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 15 سال سے لے کر کے 20 سال تک کی عمر میں انسان کے نظریات پختہ ہوتے ہیں اور اس کی عادتیں جمتی ہیں. یہ دوسرے کہتے ہیں 13 سے 19 سال تک کی عمر، وہ کہتے ہیں یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے. تو 13 سے 19 سال یا 15 سے 20 سال تک کی عمر، بعض کا تو ہوتا ہے کہ ابھی بچے ہیں، ماں باپ بھی سستی کرتے ہیں کہ ان کو تہجد کا عادی اب کیوں بنائیں، ابھی تو یہ بچے ہیں، ان کو ان چیزوں سے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا عادی اب کیوں بنائیں، جب بڑے ہوں گے، سمجھدار ہوں گے، ذمہ داریوں کا بوجھ آئے گا، سب کچھ کر لیں گے. تو پھر اس وقت کرنا مشکل ہوتا ہے، پھر کر نہیں پاتا بندہ. تو جو سیکھنا ہے، جو عادتیں پختہ کرنی ہے، وہ اسی زندگی میں ہوتی ہیں. تو یہ آپ کا ایک موقع ہے، آپ کو ایک ماحول فراہم ہوا ہے. آپ کے ہمسائے آپ کے کلاس فیلوز ہیں جو آپ کے ساتھ کمرے میں رہ رہے ہیں. ہمسائیگی کے حقوق ادا کرنے کا جو انداز ہے وہ یہاں ہی سیکھیے اور اپنے اندر اس کو متحقق کیجیے اور پختہ کیجیے. اسی طرح اپنے گفتگو کے لہجوں میں شائستگی، اپنے انداز کے اندر خوبصورتی اور اپنے رویوں کے اندر جمال پیدا کرنے کی کوشش کریں. اپنے آپ کو مؤثر بنائیں
اور شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں اور ضابطوں کے مطابق آپ جب زندگی کے چند دن گزار لیں گے، پھر زندگی گزارنے کا نشہ آنے لگ جائے گا. چونکہ جب ہم اپنی خواہش کی زندگی گزارتے ہیں تو پھر ہم خود بے چین اور مضطرب ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں اس طرح زندگی گزارنی چاہیے جس طرح ہمارے رب نے ہمیں بتایا ہے. آپ کوئی بھی مشین خریدتے ہیں، کوئی بھی چیز لیتے ہیں تو اس کے ساتھ چھوٹی سی بک دیتے ہیں، آپ کو اس کا طریقہ استعمال بتاتے ہیں کہ اس کو یوں استعمال کرو گے تو دیر پا اس کے فوائد حاصل کرو گے. اگر یہ مائک ہم اس طرح استعمال نہیں کرتے، اپنی خواہش سے استعمال کریں گے تو پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ تھوڑے دنوں کے بعد جو ہے وہ خرابی کی طرف سلسلہ چلے گا. اس طرح یہ وجود جس پاکیزہ ذات نے بنایا ہے، اس نے ہمیں بتایا ہے کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے اور اس زندگی کو کیسے گزارنا ہے. اور پھر انسان کو ایک ماڈل اور نمونہ بھی چاہیے، تو کہا نمونہ دیکھنا ہے تو محمد عربی کی ذات دیکھ لو. ادھر دیکھتے جاؤ اور زندگی گزارتے جاؤ، دیکھنا تمہاری زندگی کتنی خوبصورت اور کتنی پروقار گزرتی ہے.